پروفیسر خان ایپیسوڈ 3 نورے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاہزیب دروازہ نوک کرتا نورے کے کمرے میں داخل ہوا۔ نورے نے اس کی آواز سنتے تیزی سے اپنا دوپٹہ اچھے سے گردن پر اوڑھ لیا تھا۔ شازل کی انگلیوں کے نشان اس کی گردن پر ابھی بھی واضح تھے۔ تم کار میں کیا کر رہی تھی شازل کے ساتھ؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ پروفیسر ہے میرے، ایکچولی مجھے چکر آ رہے تھے اور ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا تو وہ گھر چھوڑ گئے۔ نورے نے انگلیاں مسلتے جھوٹ کا سہارا لیا۔ شازل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف بھی نہ تھا جتنا اسے نورے نے سمجھ لیا تھا۔ آئندہ کے بعد ایسا کچھ بھی ہوا تو تم مجھے کال کیا کرو گی، کسی بھی انجان شخص سے دوبارہ لفٹ مت لینا، شاہزیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے نے جھٹ سے گردن ہلا دی۔ اوکے۔ وہ نظریں جھکائے منمنائی تھی۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی اور اس وقت صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ شاہزیب ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا۔ وہ شاہزیب کے جاتے ہی روم لاک کر کے بیڈ پر گر گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور رونے کی وجہ سے وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد ایک بار بھی نیچے نہیں گئی تھی۔ اسے رات روحان کے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، ساتھ اپنی باتوں پر غصہ بھی۔ اسے نائٹ میئرز آئے تھے جس پر وہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی، لیکن جب سے خون کو دیکھ کر اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہوا تھا تب سے وہ بھیانک خواب واپس آنے لگے تھے۔ ملائکہ کے ناشتہ دے جانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کا منظر دیکھتے وہ اپنا سر کھڑکی سے ٹکا گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی سنو فال ہو رہی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہونے لگی۔ اس کا دل بے ساختہ سنو فال سے کھیلنے کا چاہا، تبھی بنا سوچے سمجھے تیزی سے اٹھتی وہ نیچے بھاگنے لگی تھی۔ اسے اتنی تیزی سے نیچے آتے دیکھ کر روحان بری طرح چونکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو دانین؟ اس نے آواز دے کر دانین کو روکا تھا۔ دانین معصوم منہ بناتی اس کی جانب مڑی تھی۔ میں بیک یارڈ جا رہی ہوں، سنو فال ہو رہی ہے، وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ ایسے جاؤ گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ اپنا کوٹ اور گلوز پہن کر آؤ۔ روحان اس کے ڈریس پر نظر ڈالتا بولا تھا، اسے آسانی سے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اوکے پھر میں باہر جا سکتی ہوں؟ اس نے روحان کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھا تھا جس پر اس نے جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اوپر اپنے کمرے میں بھاگی۔ اپنا کوٹ اور گلوز پہنتی وہ واپس نیچے آتی باہر نکل گئی تھی۔ روحان اس کے پیچھے چلتا باہر نکلا۔ دانین کو باہیں پھیلائے گھومتے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دانین کی اچانک اس پر نظر پڑی، وہ ایک دم رک گئی۔ روحان نے اسے ابرو اچکا کر دیکھا تھا۔ دانین نے نیچے جھکتے برف کا گولا بناتے روحان کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے منہ پہ لگا تھا۔ روحان نے برف چہرے سے ہٹاتے دانین کو دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کو سن کر وہ میسمرائز ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ایک گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے بھی نیچے جھکتے برف کا چھوٹا سا گولا بنا کر دانین کی طرف اچھالا تھا جو سیدھا اس کے سر پر بجا۔ دانین نے ہنسی روکتے روحان کو دیکھا جو دوسرا گولا بنا رہا تھا۔ دانین تیزی سے بیک یارڈ میں بھاگنے لگی تھی، روحان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دانین نے بھی تیزی سے جھکتے گولا بنا کر پیچھے مڑتے اس کی جانب اچھالنا چاہا تھا جب وہ پیچھے مڑتی زمین پر موجود برف پر گر گئی تھی۔ دانین تم ٹھیک ہو؟ روحان نے پریشانی سے پوچھا تھا جبکہ دانین نے مسکراتے ہوئے برف میں مزے سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تھے۔ روحان اس کے بچوں جیسی حرکت کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی برف پر لیٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی برف آسمان سے گرتی ان کو چہروں پر گر رہی تھی۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے سنو فال انجوائے کرتے رہے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھتی دیکھ کر روحان دانین کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا جو اندر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اندر پہنچتے وہ منہ بنا کر روحان کو دیکھتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر روحان کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کا یوں اپنے جذبات روحان پر آشکار کرنا اسے بہت خاص ظاہر کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ آج بھی وہ بے جان انداز میں اٹھ کر تیار ہوئی تھی۔ شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے اس نے اپنے بالوں کو پونی میں مکیت کیا ہوا تھا۔ آگے سے چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ ناشتہ کرتی وہ خاموشی سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ فاطمہ بیگم سے سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی، بلکہ ان کی شکل دیکھنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ شیڈیول میں شازل کا لیکچر دیکھتے وہ لب بھینچ کر کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے نہ جانے 2 دن نہ دیکھنے کی بے چینی تھی یا کیا وجہ، وہ بہت بے چین تھی۔ شازل بھی 2 دن کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار تھا جو کل ہی ہلکا ہوا تھا۔ محیب خان کو شک تھا کہ شازل کا یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے میں ہاتھ ہے، مگر شازل نے ڈاکٹر کو سختی سے اپنے زخم کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے کی دھمکی دی تھی۔ تبھی محیب خان اور گل خان کو اس کے بخار کی اصل وجہ بھی پتہ نہیں چلی تھی۔
شازل کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پین سے کتاب پر ویسے ہی لکیریں لگانا شروع کر دی۔ بس ایک سرسری نظر شازل پر ڈالی تھی جو اسکائی بلو کلر کی شرٹ اور ڈارک بلو جینز کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں آپ لوگوں کو ٹاپک دوں گا، اس پر 2 لوگوں کو پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ میں ٹاپک CR کو سینڈ کر رہا ہوں۔ سب بچے اپنے پیئر بنا کر ٹاسک ڈیسائیڈ کر کے CR کو بتا دیں اور CR اس کی لسٹ مجھے شام تک مل جائے۔ شازل نے اپنی بھاری آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نورے کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے کوئی تاثرات ظاہر نہیں کیے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس تیزی سے موبائل نکال کر اپنا پارٹنر اور ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے لگے تھے۔ نورے ویسے ہی موبائل نکال کر اسکرولنگ کرنے لگی۔ سونیا نے شازل سے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ شازل اس کے ٹیبل کے پاس جا کر اسے سمجھانے لگا۔ نورے نے کن اکھیوں سے پیچھے مڑتے شازل کو دیکھا جو سونیا کے پاس کھڑا اسے ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ "You are a good student, سونیا. Well done." اس کے منہ سے سونیا کی تعریف سن کر نورے کا چہرہ ہلکا ہلکا غصے سے گلابی پڑنے لگا۔ "Good student, my foot." وہ غصے میں بڑبڑائی تھی۔ اپنی مٹھیاں زور سے بھینچے وہ ان کی ہی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ "تھینک یو سر، میں نے ریسنٹلی ایک پریزنٹیشن بھی پریپیئر کی ہے، کیا آپ وہ دیکھیں گے؟" سونیا ایک نظر نورے پر ڈالتی تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ "Why not؟ تم اس لیکچر کے بعد میرے آفس آ جانا۔ شازل نورے کی نظریں خود پر محسوس کرتا سونیا کو دیکھ کر بولا تھا۔ "گنڈا، بدتمیز، میرے آفس آ جانا۔ وہ غصے میں منہ بناتی اس کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی تھوڑی کے نشان پر گیا تھا جو اسے داغ لگتا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف چلاک لومڑی سونیا تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے آگے بیٹھے لڑکے نے اس کی جانب مڑتے اسے بلایا تھا۔ "کیا اب میری پارٹنر بنے گی؟" وہ لڑکا بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ شازل کی نظروں کا زاویہ بے ساختہ نورے اور اس لڑکے کی جانب مڑ گیا۔ "Why not؟ نورے نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچتے کہا تھا۔ شازل نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ "سر، ایکسکیوز می سر." سونیا کے زور سے بلانے پر وہ سر جھٹکتا سونیا کی جانب مڑا تھا۔ "باقی سب کچھ ہم آفس میں ڈسکس کر لیں گے." وہ سونیا کو بولتا اپنے ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا، جبکہ اب کی بار نورے کی بجائے وہ بے چین ہوا تھا۔ سب کے کلاس سے نکلتے ہی وہ ایک اچٹتی نگاہ مسکراتی ہوئی سونیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے شازل پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ کلاس سے نکلتے تھوڑا آگے جا کر وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی جب وہی لڑکا اس کے پاس آیا تھا جو اس کا پارٹنر بننے کا پوچھ رہا تھا۔ اس کا نام عمار تھا۔ "ہم کب سے تیاری سٹارٹ کریں گے؟" اس لڑکے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے نے ایک نگاہ کلاس روم کے دروازے پر ڈال کر سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی تھی۔ "مجھے اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو آپ کو ٹاپک اچھا لگے وہ بتا دیجیے گا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے مقابل کو دیکھتے بولی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مقابل کو اپنے ساتھ زیادہ فری ہونے دینے کا۔ "اوہ اوکے، آپ کا نمبر مل سکتا ہے، میں رات کو میسج کر دوں گا." عمار نے اپنا موبائل کا لاک کھولتے پوچھا تھا۔ نورے نے سر ہلاتے اس کا موبائل پکڑ کر اپنا نمبر ٹائپ کیا۔ کلاس روم سے سونیا کے ہمراہ نکلتے نورے پر نظر پڑتے وہ نظروں کا زاویہ بدلنے لگا تھا۔ جب اچانک اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر نظر پڑتے اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ایک کٹیلی نگاہ دونوں پہ ڈالتا وہ سونیا کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تھا۔ نورے نے عمار کو موبائل پکڑاتے ایک نظر شازل اور سونیا کو جاتے دیکھ کر مقابل سے ایکسکیوز کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے پیچھے چل پڑی تھی، اپنے گلابی لبوں کو کاٹتی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ شازل کے آفس کے باہر پہنچ کر وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ سونیا کے ہنسنے کی آواز سن کر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ "چلاک لومڑی، چڑیل، جن کی طرح ہنس رہی ہے." وہ ماتھے پر بل ڈالے منہ بنا کر بول رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور وہ جو دروازے کے سہارے تھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ "ہائے مر گئی!" اس نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو نورے؟" سونیا کی چنگاڑتی آواز سن کر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے، بالکل سامنے، شازل اپنے سینے پر بازو باندھے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شازل نے اپنے لبوں کو دبا کر بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے اچانک دروازہ کھولا تھا جب نورے نیچے گری تھی۔ "میں پروفیسر سے بات کرنے آئی تھی." وہ ایک دم اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی سر ہلا کر بولی تھی۔ شازل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سونیا نے غصے سے چھوٹی آنکھیں کر کے نورے کو گھورا۔
جس نے شازل کے ساتھ اس کا ٹائم ڈسٹرب کیا تھا۔ کیا بات کرنی نورے؟ شازل نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ وہ مجھے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، لیکن لگتا ہے آپ بہت بزی ہیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ لب بھینچ کر سلگتے لہجے میں سونیا پر ایک نظر ڈالتے بنا شازل کا جواب سنے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شازل نے اس کے جانے کے بعد سونیا کو بھی فارغ کر دیا تھا، اسے تکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتا، اس کی پشت سے ٹیک لگاتا نورے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، اسے احساس تھا کہ اسے نورے کا گلا دبانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اب پولیس نہیں تھی، لیکن تحقیقات ہو رہی تھی۔ کسی کا بھی شک اس کی طرف نہیں تھا جس پر وہ پرسکون تھا۔ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ SSP فراز شیخ تھا۔ اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو چکا تھا، وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا، لیکن وہ اچانک یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا، تبھی وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ آج اتنے لیٹ ہو گئے، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ افرحہ کی آنکھ کمرے میں موجود روشنی سے کھلی تھی۔ شاہزیب آفس کی پارٹی میں گیا تھا، وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ ہاں، بس ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلا۔ شاہزیب اسے نظریں چراتا ہوا بولا۔ اچھا چلے، کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ اپنے بال سمیٹتی نیند سے بھری آنکھیں مسلتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تم رہنے دو، میں خود نکال لیتا، شاہزیب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ان کاموں کو خود کرنے کی ضرورت نہیں۔ افرحہ نے اس کے ہاتھوں میں نائٹ سوٹ تھمایا تھا۔ شکریہ میری جان۔ شاہزیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ افرحہ نے اس کے منہ سے آتی ناگوار بو محسوس کر کے اپنی ناک چڑھائی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم شاہزیب سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اس حرام چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی جو اس نے پاکستان آ کر اس سے کیا تھا، کہ نہ تو وہ کبھی شراب کو ہاتھ لگائے گا اور نہ ہی ڈرگز کو۔ اس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ بھی افرحہ نے کروانی چاہی تھی، مگر شاہزیب نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اب صرف سگریٹ ہی پیتا تھا، جس سے وہ چھٹکارا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پھر افرحہ نے بھی کچھ نہ کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کسی نے فورس کیا تھا، میں نے بس 1-2 سپ ہی لیے تھے۔ وہ شرمندہ تھا۔ افرحہ نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ وہ غصے سے بولتی اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ شاہزیب لب بھینچ گیا تھا، وہ اسے منانا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہلے فریش ہونے کا سوچا۔ شاہزیب کے واش روم میں جاتے ہی وہ تکیہ لے کر صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اسے شاہزیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ چادر سر پر تان کر وہ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ افرحہ؟ شاہزیب نے ناگواریت سے اسے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے افرحہ کے سر سے چادر کھینچتے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ افرحہ نے چیختے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے شروع سے ہی میں پاگل ہوں، وہ افرحہ کا گال چومتا بولا تھا۔ افرحہ نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنا گال صاف کیا تھا۔ افرحہ کی حرکت پر شاہزیب نے وہاں دوبارہ اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گستاخیاں افرحہ کے سارے چہرے پر گلنار بکھیر گئی تھی۔ شاہزیب اسٹاپ اٹ، وہ شرمندہ سی اسی کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ دوبارہ میرا لمس مٹانے کی کوشش مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ افرحہ کو بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ کر اسے باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ افرحہ اس سے دور ہو کر لیٹنا چاہتی تھی، لیکن شاہزیب کے بازو نے اسے روکا ہوا تھا۔ ہماری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دوبارہ صوفے پہ جا کر لیٹنے کی کوشش مت کرنا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ نے منہ پھلایا۔ آئی ایم سوری جانا، میں اب دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ افرحہ کی خاموشی محسوس کرتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اس کے ماتھے پر اپنی تشنہ لب رکھتا بولا تھا، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں بہت برا ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر شاہزیب کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا جانا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا بولا تھا۔ افرحہ دھیرے سے مسکرا اٹھی۔ وہ آنکھیں مونتی شاہزیب کے گرد بھی اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ نائٹ بلب آن کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شازل اور سونیا تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس سنگی انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، نورے نے اپنے سر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سونیا سے کیسے نرمی سے بات کر رہا تھا، گنڈا۔ وہ سوچتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ مجھے کیوں جلن ہو رہی ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، وہ قاتل ہے، لیکن اس نے مجھے بچایا بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کی رنگ نے توڑا تھا۔ عمار کا میسج دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ اف، یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔
وہ ٹاپک دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ صبح ایک بار دیکھ لوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل سائٹ پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ دوسری طرف شاذل بھی اپنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ عسکری نے اس آدمی کا پتہ لگوا لیا تھا جس نے نورے پر حملہ کیا تھا۔ اس کا نام ارسل تھا اور اس وقت اسی کی تلاش جاری تھی۔ شاذل، مجھے تم سے بات کرنی۔ میری اسٹڈی روم میں آؤ۔ شاذل کے گھر آتے ہی محیب خان نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ یس ڈیڈ، اس نے ان کے سامنے کاؤچ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں بس ایک بار پوچھوں گا، کیا یونیورسٹی والے حادثے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ محیب خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ محیب خان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آپ جب جانتے ہیں میرا جواب پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاذل نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بھی اپنی بیٹی کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ شاذل ان کی بات پر لب بھینچ گیا۔ ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بارے میں پریشان مت ہوا کریں۔ اس نے اٹھ کر محیب خان کے پاس جاتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ محیب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ جانتے تھے شاذل کو روک نہیں پائیں گے، تبھی خاموش ہو گئے۔ روحان کپڑے چینج کر کے واپس اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے اسے کافی بنا کر دے دی تھی اور دانین کے لیے بھی وہ کافی بنا کر لے گئی۔ روحان، دانین کو بہت تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے اسے سردی لگ گئی ہے، ملائکہ پریشان سے نیچے آتی ہوئی بولی۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس وقت تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر گھر میں کوئی میڈیسن ہے تو وہ دے دیں۔ روحان باہر ہوتی تیز سنو فال کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں، کچھ میڈیسنز ہیں میرے پاس، تم بھی ایک دفعہ چیک کر لو۔ ملائکہ نے اس کے سامنے نکال کر کچھ میڈیسنز رکھی تھی۔ روحان نے ڈاکٹر سے کال پر کچھ میڈیسنز پوچھ لی تھی جو گھر میں ہی موجود تھی۔ ملائکہ نے اس کے لیے سوپ بنا دیا۔ وہ روحان کے ساتھ سوپ لے کر دانین کے کمرے میں گئی تھی جو کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ دانین، اٹھو اور یہ سوپ پی کر میڈیسن لو، بہتر فیل کرو گی۔ ملائکہ نے دانین کو پکارا تھا۔ دانین نے دھیرے سے اپنا سر کمبل سے باہر نکالا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ نڈھال سی بولی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جس کا سفید چہرہ لال گلابی ہوا پڑا تھا، آنکھیں بھی سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ ملائکہ نے اسے بہت بار سوپ پلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ملائکہ کے ہاتھ سے سوپ نہیں پی رہی تھی۔ آپ جائیں، میں پلا دیتا ہوں۔ روحان کی بات سن کر ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے اس نے اٹھ کر سوپ روحان کو تھما دیا۔ روحان دانین سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا بیمار پڑ جاؤ گی، روحان نے سوپ میں چمچ ہلاتے اس کی سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھ کر کہا۔ منہ کھولو۔ روحان کی سنجیدہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنا منہ کھول دیا تھا۔ روحان نے پھونک مارتے سوپ سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈالا۔ آئندہ کے بعد سنو فال میں تمہارا باہر نکلنا منع ہے، وہ پریشان سا اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ دانین نے اپنا منہ پھلا لیا۔ وہ اسے سوپ پلاتا ہوا ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہا تھا۔ تمہارے بال گیلے ہیں؟ روحان نے سوپ پلانے کے بعد اس کو میڈیسن دیتے اس کے بالوں کو بغور دیکھا تھا جو ہلکے ہلکے گیلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ڈرائی نہیں کیے تھے، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ روحان نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ تمہاری اسی لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں زردی لگ گئی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہیئر ڈرائر کدھر ہے؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے پوچھا تھا۔ دانین کے اشارہ کرنے پر اس نے جلدی سے ہیئر ڈرائر نکالتے اس کے بال سکھائے تھے۔ دانین بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے روحان کا ہاتھ بے ساختہ پکڑتے مسکرا کر کہا تھا۔ روحان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کی ناک کو ہلکے سے دبایا تھا۔ ریسٹ کرو، وہ اسے بولتا باہر نکل گیا۔ اس بات سے بے خبر ملائکہ نے ان دونوں کی ساری حرکتوں کو دیکھ لیا تھا۔ شاذل سلگتی آنکھوں اور بے تاثر انداز میں نورے اور عمار کو گھور رہا تھا۔ وہ دونوں پریزنٹیشن دینے کے لیے ڈائس کے پاس کھڑے تھے۔ عمار لیپ ٹاپ سیٹ کر رہا تھا، نورے اس کی مدد کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بار اس کا ہاتھ عمار کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا جس سے ان دونوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن شاذل کی آنکھوں میں مرچیں ضرور چبھنے لگی تھیں۔ تم دونوں کب تک سٹارٹ کرو گے پریزنٹیشن؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے نے بے ساختہ لیپ ٹاپ سے سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ لگ رہا تھا۔ بس 2 منٹ سر، عمار کی طرف دیکھتے نورے نے دانت کچکچاتے مسکرا کر کہا تھا۔ اونلی 2 منٹ، شاذل لب بھینچ کر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ عمار نے لیپ ٹاپ کنیکٹ کرتے ہی ساتھ ہی پریزنٹیشن دینا شروع کر دیا تھا۔ شاذل سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بار بار سلائیڈ چینج کرتا نورے کو اسمائل پاس کر رہا تھا۔ عمار کے ختم کرنے کے بعد نورے کی باری تھی۔ وہ سب کی نظریں محسوس کر کے نروس ہوئی۔ مس نورے، آج سٹارٹ کر دیں گی آپ؟
شاذل کے طنزیہ لہجے میں پوچھنے پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ عمار نے اسے پانی کی بوتل دیتے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ جسٹ کام ڈاؤن، عمار اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ نورے کو اس کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کے حوصلہ دینے پر اسے بھی ہمت ملی تھی۔ دوسری جانب شاذل جل اٹھا تھا۔ عمار کا ہاتھ نورے کے کندھے پر دیکھ کر اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ نورے نے ایک گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا اور اسے بولتے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس کی پریزنٹیشن کمال کی تھی، وہ سب چیزیں اچھے سے ایکسپلین کر رہی تھی۔ یہ سارا کمال اس نے رات کو اٹھ کر کیا تھا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تھی اور تب اس نے یہ تیار کرنا شروع کی تھی۔ اس کی سلائیڈز کو دیکھتے اس نے بہت مشکل سے سب یاد کیا تھا۔ اس میں اس کی مدد عمار نے کی تھی۔ تھینک یو، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پریزنٹیشن ختم کرتی بولی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اٹس گڈ، وہ جو شاذل کی طرف امید سے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ سونیا اسے دیکھ کر بس منہ بگاڑ رہی تھی۔ نورے نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان دونوں کے بعد نیکسٹ گروپ اپنا ٹاپک پریزنٹ کرنے لگا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ کلاس سے نکل گئی۔ عمار اس کے ساتھ ہی تھا۔ شاذل کی سلگتی نظروں نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ روحان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے پوچھا۔ اب بہتر ہوں، بس سر میں درد ہو رہی ہے، وہ منہ پھلا کر بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ روحان کا دل بے ساختہ اس کے مومی گالوں کو کھینچنے کا کیا تھا۔ میں میڈیسن دیتا ہوں، اس سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن پہلے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، روحان نے اس کے دائیں گال کو زور سے کھینچتے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو قابو نہیں کر سکا تھا۔ دانین نے بے ساختہ اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھتے حیرت سے روحان کو دیکھا تھا، جو مسکرا رہا تھا۔ تم کیوٹ لگ رہی تھی، میں خود کو روک نہیں سکا، وہ کندھے اچکاتا اس کی حیران نظروں کو دیکھتا بولا۔ دانین نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے اسے گھورا تھا۔ نیچے جھکے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ دانین نے اس کے دونوں گال پکڑ کر زور سے کھینچے تھے۔ ارے کچی کچی کو، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ روحان کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ لے لیا بدلہ، اب چلو اٹھو اور فریش ہو کے آؤ، روحان نے مسکراتے ہوئے ابرو اچکاتے کہا۔ دانین خوشی سے سر ہلاتی تیزی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا روم سے باہر نکل گیا۔ ملائکہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ تم پر بہت زیادہ منحصر ہونے لگی ہے، ملائکہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ روحان خاموش ہی رہا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 2 سال تک کسی کو خود کو چھونے نہیں دیا تھا، صرف تم وہ واحد شخص ہو جس کا لمس وہ دوبارہ برداشت کرنے لگی ہے، ملائکہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتی بول رہی تھی۔ روحان بے تاثر انداز میں کھڑا تھا، جبکہ دل میں خوشی کے کئی دیپ جل اٹھے تھے کہ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہے۔ وہ تمہاری عادی ہونے لگی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت جلد یہاں سے واپس پاکستان چلی جائے گی، اس سے دور رہو روحان، وہ واپس جا کر بکھر جائے گی، تم اسے اگر سنبھال رہے ہو تو تمہاری جدائی اسے دوبارہ بکھیر دے گی۔ ملائکہ کی باتیں سن کر روحان کی گردن کی شریانیں غصے سے ابھر پڑی تھی۔ میں اسے بکھرنے نہیں دوں گا، آپ فکر مت کریں، وہ پرتپش لہجے میں بولا تھا۔ ملائکہ کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا، آغا خان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ملائکہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اس نے سنجیدگی سے ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے سر نفی میں ہلایا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں، وہ ملائکہ کو 2 ٹوک انداز میں بولتا تیزی سے نیچے چلا گیا۔ ملائکہ کی پر سوچ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ عمار کے انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا عمار کی انگیجمنٹ اپنی چچا ذات سے ہو چکی ہے، جس سے وہ بچپن سے پیار کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن سن کر نورے کے کان پک گئے تھے۔ شاذل جو کیفے کے سامنے سے گزرتا میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظروں سے نورے اور عمار چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ نورے کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ اپنا جوس ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو، عمار بل پے کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا بل خود پے کر سکتی ہوں، نورے نے چند پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ عمار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، جب نورے کے ابرو اچکانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے میم، آپ کی بات ہی الگ ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می نورے، تمہیں سر شاذل اپنے آفس میں بلا رہے ہیں،
वो जो क्लास में एंटर होने लगी थी उसे सीआर ने रोकते हुए कहा था। नूरे ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। शाजिल को उससे क्या काम था भला, डांटने या गुंडागर्दी करने के अलावा? आप जाएं, मैं आती हूँ। आप जाएं, मैं आती हूँ। वो अम्मार से बोलती छोटे छोटे कदम उठाती शाजिल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। वो नॉक करती ऑफिस में दाखिल हुई थी जब अचानक उसे गर्दन से पकड़ते शाजिल ने उसके मुंह पे हाथ रखते उसे बंद दरवाजे के साथ लगाया था। नूरे की आंखें एकदम वहशत से फैल गई थीं। उसने परेशानी से शाजिल के चेहरे की तरफ देखा। चीखना मत, शाजिल ने तंबीह की थी। नूरे के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? छोड़े मुझे। वो शाजिल के मुंह से हाथ हटाने पर बिना लिहाज किए बोली थी, शट अप। उसने बेसाख्ता नूरे के गले पर गिरफ्त सख्त की थी। तुम उससे दूर रहो, शाजिल धीमी आवाज में गुर्राया था। नूरे ने नासमझ नजरों से उसे देखा। उसका हाथ अपने गले पर महसूस करते उसने एक पल को अपना सांस रोक लिया था। किससे? नूरे ने नासमझी से पूछा था। अम्मार से, जिसके साथ तुम चिपक चिपक के बैठ रहे हो आजकल। वो गुस्से से पुनकारा था। आपका मेरे ऊपर ऐसा कोई हक नहीं है जो मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। वो आंखें घुमाकर बोलती उसके गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। हक? वो मुंह में बुड़बुड़ाया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? शाजिल ने एकदम उसका गला छोड़ते पूछा था। नूरे ने उसकी आंखों में देखते नफी में सर हिलाया था। शाजिल ने एकदम अपनी जेब से गन निकालते उसके सर पर रखी थी। अगर तुम उससे दूर ना रही तो जो मैं अम्मार के साथ करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो गन की ठंडी नाल उसके माथे पर दबाता बोला था। नूरे के चेहरे की हवाइयां उड़ी देख उसे सरूर सा मिल गया था। आपकी गुंडागर्दी से मैं डरने वाली नहीं हूं, वो चटक कर बोली थी। उसकी ज़बरदस्ती पर अंग अंग में आग सी लग गई थी। तुम मुझसे डरती नहीं हो? शाजिल ने तंजिया मुस्कुरा कर पूछा था। नूरे को उसकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ था। नहीं, नूरे ने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। वो उसे चैलेंज कर रही थी। वाकई? उसके चेहरे पर झूलती लट को गन से छूते बेतासुर अंदाज में पूछा था। मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है, मेरे पास आपकी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। वो लब दबाती अपनी नज़रें शाजिल से मिलाती बोली थी। उस लड़के से दूर रहो वरना उसकी टांगें तोड़ दूंगा। नूरे से दूर हटता वो दुरुस्त अंदाज में बोला था। नूरे ने उसकी जानिब देखते सर नफी में हिलाया था। साथ ही मौका पाते वो फौरन ऑफिस से निकल गई थी। डैम इट, दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो दरवाजे पर टांग मारता अपने बालों को जोर से मुट्ठियों में भींच गया था। दिल में एक अलग सी आग लगी हुई थी जो उसकी समझ से बाहर थी। इधर बैठो। वो उसके लिए किचन से खाना लेकर आया था। उसे बेड पर बैठने का इशारा करते उसने साइड टेबल से खाने की ट्रे उठाकर सामने रखी थी। फिर से सूप? उसने मुंह बनाया था। कल तो वो शराफत से पी गई थी, आज उसका दिल कोई चटपटी सी चीज़ खाने का था। हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यही सूप पीने को मिलेगा। रोहान ने सीने पर हाथ बांधते कहा था। वो कुर्सी खींचता उसके सामने बैठ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा, उसने नाक चढ़ाई। अगर तुमने सूप पीकर मेडिसिन ले ली फिर तुम मुझसे जो सवाल पूछोगी मैं उसका जवाब दे दूंगा। रोहान ने कुछ सोचते हुए कहा। दानैन ने झट से उसकी बात सुनते सूप उठाकर पीना शुरू कर दिया। क्या मैं 3 सवाल पूछ सकती हूँ? उसने सूप पीते 3 उंगलियां उठाते पूछा था। रोहान ने सर हिलाया। वो जल्दी से सूप खत्म करती मेडिसिन भी ले चुकी थी। रोहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी तेजी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप सिंगल हैं? उसने संजीदगी से पूछा था। उसके चेहरे पर छाए तनाव भरे तासुरात ने रोहान की मुस्कुराहट गहरी कर दी थी। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं मैरिड होता तो मेरी बीवी मुझे ऐसी जॉब करने देती? रोहान ने भवें उचकाते पूछा था। दानैन ने एक गहरा सांस खारिज किया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की है, मेरा मतलब जिससे आप प्यार करते हो और शादी करने का इरादा रखते हो? दानैन ने अपने चेहरे पर आई लट को कान के पीछे अड़सते पूछा था। पहले तो ऐसी कोई लड़की नहीं थी लेकिन अब है जिससे मैं शादी का इरादा रखता हूँ। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो उसे ज़रूर अपना हमसफ़र बनाऊंगा। उसके जवाब पर वो मुरझा सी गई थी जिसे रोहान ने बगौर देखा था। बाकी एक सवाल मैं बाद में पूछूंगी, अभी मुझे नींद आ रही है। वो तेज़ी से बोलती कंबल ओढ़ती लेट गई थी। रोहान खामोशी से बर्तन लेता लाइट्स ऑफ करके निकल गया। वो अगले लेक्चर्स छोड़ती ड्राइवर के साथ वापस घर आ चुकी थी। अफरहा इस वक्त यूनिवर्सिटी थी। शाहजेब और मीर शाह अपने ऑफिस गए हुए थे। सिर्फ फातिमा बेगम ही घर थी। उसका इरादा सीधा अपने कमरे में जाने का था लेकिन रास्ते में ही फातिमा बेगम ने उसे रोक लिया था। शाहजेब के आते ही कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं निकला है तुम्हारे? फातिमा बेगम ने नखुवत से पूछा। अब तो शाहजेब और नूरे दोनों ही से उन्हें नफरत सी हो गई थी। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, रास्ता छोड़े मेरा।
نورے نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے دوپٹے سے نظر آتے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ نورے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ بھولنے کی کوشش مت کرو، جب تم اپنی نحوست سے اپنی ماں کو کھا گئی تھی تب میں نے ہی تمہیں سنبھالا تھا۔ ان کے لہجے کا زہر اور لفظوں کے تیر نے اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں ایک دم رک گئی تھیں، وہ ساکت رہ گئی تھی۔ دوبارہ اپنے باپ یا بھائی کو میرے خلاف کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہارا وہ حشر کروں گی، خود کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ فاطمہ بیگم زہر خون لہجے میں پھنکاری تھی۔ کپڑے بدل کر نیچے آؤ اور کھانا بناؤ، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، دفع ہو جاؤ۔ فاطمہ بیگم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے کہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ساکت نظروں سے زمین کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے اس نے فاطمہ بیگم کے کہنے پر سارے کام کر دیے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ شکر ہے وہ پروفیسر یونیورسٹی چھوڑ گئے، افرحہ نے شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ اسے آج ہی رحمان کے یونیورسٹی چھوڑ جانے کا پتہ چلا تھا، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ اب نئے پروفیسر آ گئے تھے، اسے امید تھی وہ اسے پاس کرنے دیں گے۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اسے ایز پروفیسر رکھا جاتا۔ شاہ زیب پر اصرار سا مسکراتا بولا تھا۔ اس نے ہی اپنے کنیکشنز استعمال کرتے اسے یونیورسٹی سے نکلوایا تھا۔ بھلا اسے کہاں منظور تھا کسی کی وجہ سے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئیں؟ شاہ زیب کہاں گم ہے؟ میں کب سے بلا رہی ہوں۔ افرحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ اس نے بے ساختہ افرحہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کسی حسین اپسرا کی سوچوں میں گم ہوں۔ شاہ زیب نے اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہ زیب ایسا سوچے گا بھی مت، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے تپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسے لوگی؟ میری جان تو پہلے ہی کسی اور کے پاس ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاہ زیب مجھے تنگ مت کریں، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں پسند یار، تم ہی میری جان دل ہو۔ شاہ زیب نے اس کی جانب مڑتے دل فریبی سے کہا تھا۔ افرحہ کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یونی آتے قدرے ویران جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا، آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، وہ خاصی مایوس لگ رہی تھی۔ کئی سالوں کا فاطمہ بیگم کا ٹارچر اب آہستہ آہستہ زہر کی طرح اس کے اندر اترتا اسے ختم کرنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گن رکھی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ اوپر کو اٹھی تھی۔ اپنے سامنے اس شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی تھیں۔ وہ وہی شخص تھا جو اسے پہلے بھی مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ نورے نے بے خوف انداز میں پوچھا تھا۔ تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ شخص سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس شخص نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مار دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف انداز میں بولتی مقابل کو حیران کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی درخت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ٹھا! ایک دم کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز سے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ شازل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ شازل نے ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈالتے فون نکال کر عسکری کو کال ملائی۔ اس آدمی کے بارے میں بتاتے وہ نورے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح مسکراتے دیکھ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کھینچ کر اس آدمی کو درخت کے ساتھ لگا کر بٹھا چکا تھا۔ اس کے سر میں زور سے پسٹل مار کر وہ اسے پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی جان دینے کا؟ شازل نے نورے کو بازو سے کھینچتے کھڑا کر کے درخت سے لگایا تھا۔ ہاں، جیسے آپ کو شوق ہے میرے راستے میں آنے کا۔ وہ شازل کی گند پر نظریں رکھے سرد آواز میں بولی تھی۔ اس کا منہ دبوچتے شازل نے اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائی تھیں۔ میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی سپاٹ نظروں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شازل ایک ہاتھ درخت پر رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کی تھوڑی کو تھامتے وہ پر اصرار سا مسکرایا تھا۔ I like your attitude, girl. وہ اس کے چن کے نشان پر انگوٹھا پھیرتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نورے کو اپنی تیز ہوتی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ شازل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے نورے کھوسی گئی تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ سسک اٹھی تھی۔ شازل اس کے آنسو اپنے کرتے پر محسوس کرتا ایک پل کو پریشان ہو گیا۔ نورے؟ اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا جس کی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ نورے نے دھیرے سے سر اٹھاتے بھیگی آنکھوں سے شازل کو دیکھا تھا۔
میں تھک گئی ہوں، اپنے دائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے وہ معصوم بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاذل سپاٹ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پلکوں کی جھالر کو اٹھاتی گراتی مقابل کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ شاذل نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کی نم پلکیں چھوئی تھیں۔ کیوں تھک گئی ہو؟ اس نے کچھ حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ یو آر میکنگ می کریزی، وہ بڑبڑایا تھا۔ نورے سے دور ہٹتے اس نے عسکری کے بھیجے گئے ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ دیوار بن کر نورے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اسے عسکری کے پاس لے جاؤ اور کسی کی نظر میں مت آنا، شاذل سرد لہجے میں بولا تھا، اور وہ دو لوگ تھے جو سر ہلاتے بے ہوش شخص کو اٹھاتے وہاں سے چلے گئے۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ، وہ درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی نورے کو دیکھتا بولا۔ میں یہاں ہی بیٹھوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ زمین پر بیٹھتی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اسے گھور کر دیکھا، جس کا دماغی توازن آج بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی نشہ تو نہیں کر کے آئی؟ شاذل نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نورے کا موڈ بگڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کی وجہ سے وہ واقعی پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ آپ کا کوئی لیکچر نہیں؟ نورے نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ نورے کی طرف جھکتا بولا تھا۔ نورے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اس شخص سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شاذل کا سوال سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شاذل کو اپنی جانب جھکنے کا اشارہ کیا تھا۔ شاذل اس کے آگے جھکا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتی بے تاثر انداز میں بولی تھی، کیونکہ مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، وہ میرا کام آسان کر رہا تھا۔ اس کے جواب نے شاذل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ اس نے نورے کو حیرانگی سے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے بے ساختہ نورے کی تھوڑی کو جگڑتے پرتپش لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں دل جلد سا اٹھا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی مایوسی سے بولی تھی۔ شاذل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، ایک بار بول کر تو دیکھو، شاذل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پر اصرار سا مسکرائی تھی۔ سچی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ شاذل بنا سوچے سمجھے اپنے بھڑکتے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سر ہلا گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کی بات نے شاذل کو ساکت کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے نورے کو دیکھا تھا۔ نہیں کر سکتے نا، آپ بھی باقیوں کی طرح جھوٹے ہیں، وہ سلگتے لہجے میں تنزیہ ہنس کر بولی تھی۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے، وہ لب بھینچ کر بولا۔ اب بات کی تھی تو اپنی انا کی خاطر اس پر قائم بھی تو رہنا ہی پڑنا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں عمار سے بات کا اس کی بات منہ میں ہی دب گئی تھی جب شاذل نے اس کی گردن کو دبوچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد پاس کیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس کی جالسی دیکھ کر دل پر ٹھنڈی پھوار برس پڑی تھی۔ آپ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، اور مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ اچھا آپشن عمار ہے، وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی مزید اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں، ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی، آنکھوں میں لال ڈورے سے ابھرنے لگے تھے۔ میں تم سے نکاح کروں گا، کسی دوسرے مرد کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا۔ شاذل کی جھلسا دینے والی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ ایک پل کو ڈر بھی گئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب جب تم نے یہ نکاح کی پیشکش مجھے کر ہی دی ہے تو اس کا اب دوبارہ کسی کے آگے ذکر کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا وہ اسے اچھے سے وارن کر گیا تھا۔ نورے اس کی تکلیف سخت پڑتی محسوس کرتی جھٹ سے سہل آ گئی۔ فوراً اٹھو اور کلاس پر جاؤ، کل تمہارے گھر رشتہ پہنچ جائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، تبھی وہ جھٹ سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کے بعد سے دل میں خوشی سے کونپلیں کھلنے لگی تھیں، چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاذل نے اس کے جانے کے بعد غصے سے اپنے بال زور سے مٹھی میں بھینچے تھے۔ اس کا کسی دوسرے شخص کا ذکر کرنا ہی اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا، جب اس کا نام ہی کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ جڑا سن کر اس کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ہر 6 مہینے بعد دانیال کا تھیراپی سیشن ہوتا تھا۔ آج اس کا سیشن تھا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ سب بھول گئے ہیں مگر ملائکہ کو یاد تھا۔ دانیال بیٹا تیار ہو جاؤ، تمہیں پتا ہے نا یہ سیشن کتنا ضروری ہے۔ ملائکہ اس کے سر پہ کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کمبل سر پر تانے ضدی بن کر لیٹی ہوئی تھی۔
میرا دل نہیں کر رہا، آج کینسل کر دیں۔ وہ منہ بگاڑ کر کمبل کے اندر سے بولی تھی۔ دانیال کیوں مجھے اتنا تنگ کر رہی ہو؟ اٹھ جاؤ نہیں تو میں آغا خان کو کال کر دوں گی۔ ملائکہ کی دھمکی پر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، بس نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بول رہی تھی۔ ملائکہ نے ہار مانتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ جانتی تھی اب بس اسے روحان ہی منا سکتا ہے۔ یہ سیشن اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی دانیال اسے مس کرے۔ وہ اپوائنٹمنٹ بھی بے حد مشکل سے ملتی تھی۔ روحان پلیز اسے جا کر سمجھاؤ، آج اس کا تھیراپی سیشن ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر وہ ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ نہیں جانا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ کیسا سیشن؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جب تم دانیال سے پوچھو گے تب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا جان لو یہ اس کی مائنڈ کنڈیشن کو ٹھیک اور نائٹ میئرز کو دور کر دے گا۔ ملائکہ کی بات سن کر اس نے جبڑے بھینجتے سر ہلایا تھا۔ وہ تمہاری بات مانتی ہے تبھی تمہیں بول رہی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اسے جلدی سے منا لو۔ ملائکہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا اوپر چلا گیا۔ دروازہ نوک کرتا وہ دانیال کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کمبل کے اندر چھپا دیکھ کر اس کے ہونٹ بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ دانیال فوراً باہر نکلو۔ اس کی سخت آواز سن کر وہ جھٹکے سے باہر منہ نکال چکی تھی۔ آج پہلی بار روحان نے سختی سے اسے بلایا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ روحان کی بات سنتے اس نے ناک سکیڑی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہی بچوں کی طرح معصوم منہ بنا کر نم آنکھوں سے بولی تھی۔ روحان اس کا چہرہ دیکھ کر پگھل گیا تھا، مگر پھر اچانک ملائکہ کی بات یاد آتے اس نے سنجیدگی سے دانیال کو دیکھا۔ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو پھر واپسی پر میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دے رہا تھا جو کام بھی کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بچوں کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ اب اپنی بات پر قائم رہیے گا، وہ تیزی سے بولتی فریش ہونے چلی گئی۔ ٹائم سے تیار ہوتی وہ روحان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے نورے سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی ڈنر کرنے نہیں آئی۔ شاہزیب افرحہ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ افرحہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی اسے نہیں دیکھا، اپنے کمرے میں ہی زیادہ بند رہتی ہے۔ یونیورسٹی کے کام سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، ورنہ میں اس سے بات کر لیتی۔ آپ جائیں اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، اس سے پوچھیں کیوں نہیں آئی ڈنر پر، کیا آنٹی نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ افرحہ اس کے چہرے پر نظریں ہٹاتے بولی۔ شاہزیب افرحہ کی بات سنتا اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ مسکرا اٹھا تھا۔ تھینک یو جانم، مجھے گائیڈ کرنے کے لیے، میں کچھ دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ افرحہ کے گال پر بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ افرحہ نے شاہزیب کو مسکراتے ہوئے فلائنگ کس پاس کی تھی، جسے اس نے کیچ کرتے اپنے دل کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کے ڈرامائی انداز پر وہ کھلکھلا اٹھے۔ شاہزیب کمرے سے نکلتا نورے کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے پر نوک کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نورے بیڈ پر لیٹی ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے پڑھ رہی تھی۔ شاہزیب کو دیکھتی وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شاہزیب نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیا اس عورت نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ شاہزیب اس کا بے رخی والا انداز دیکھتا پوچھنے لگا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی لائف انجوائے کریں۔ وہ کتاب پر نظریں ٹکائے بے تاثر انداز پہ بولی تھی۔ نورے بچے، مجھے تمہاری فکر ہے، جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو۔ شاہزیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ لب کاٹتی دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ خوف سے دل کانپ بھی رہا تھا کہ نہ جانے شاہزیب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کس کو؟ شاہزیب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا غصہ کرنا جائز نہیں، جب اس نے پسند کی شادی کی تھی تو اس کی بہن کا بھی حق تھا اپنے من چاہے شخص سے شادی کرے۔ آپ غصہ نہیں ہیں؟ نورے اس کے پرسکون انداز پر حیرت میں ڈوبتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جب میں نے افرحہ سے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے، اپنی پسند سے شادی کرو، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ شاہزیب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو شفقت سے چومتے کہا تھا۔ نورے کی آنکھیں بے ساختہ نم پڑ گئی تھیں۔ وہ بہت اچھا ہے، کل میرے لیے رشتہ لانا چاہتا ہے، اس نے شاہزیب کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے لب کاٹتے بتایا تھا۔ اوکے، تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے گڑیا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اگر لڑکا اچھا ہوا تو میں تمہیں مکمل سپورٹ کروں گا اور بابا کو بھی خود بناؤں گا۔ شاہزیب کی بات پر وہ کھل کر مسکرا اٹھی تھی۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ شاہزیب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ شازل۔ اس کے منہ سے شازل کا نام سن کر شاہزیب ساکت ہو گیا۔ شازل خان؟ شاہزیب نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، اس نے کانپتی آواز میں تصدیق کی تھی۔ اسے شاہزیب کے سنجیدہ تاثرات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آپ پلیز ایک بار میری خاطر ان سے مل کر دیکھ لیں، اس نے نرمی سے التجا کی تھی۔ اوکے گڑیا، پریشان مت ہو۔
शाहज़ेब ने नरमी से उसके सर पे हाथ रखा। अपनी बहन के लिए वो शाज़िल जैसा कड़वा घूंट भी भर सकता था। थैंक यू सो मच भैया। वो खुशी से चहकती शाहज़ेब के गले लग गई। खुश रहो गुड़िया। शाहज़ेब ने उसके गिर्द हसार बांधते उसके बालों पर लब रखे थे। अपनी बहन की खुशी देखकर वो भी बेहद खुश था। रोहान वेटिंग एरिया में बैठा दानैन का इंतजार कर रहा था। उसका 1 घंटे का सेशन था जो खत्म होने वाला था। दानैन के बाहर निकलते ही वो उठ खड़ा हुआ। कैसा रहा सेशन? रोहान ने उसे देखते ही पूछा। बस ठीक था। उसने नाक चढ़ाई। वो रोहान के साथ चलती बाहर निकली। बाहर की ठंडी हवा से उसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। उफ, इतनी ठंडी हवा! सर्दी से उसके दांत आपस में बजने लगे थे। 1 मिनट रुको। रोहान ने उसे रोकते अपने गले से अपना मफलर उतारते उसके गले के गिर्द धीरे से बांध दिया था। थैंक यू। क्या आपको ठंड नहीं लग रही? उसने मशकूर कुन नज़रों से रोहान को देखते पूछा था, जो उसकी कलाई पकड़े उसे तेजी से गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसने दानैन को फ्रंट सीट पर बिठाते उसकी बेल्ट बंद की थी। उसके झुकने पर वो अपना सांस रोक गई थी। रोहान ने पीछे हटते उसके माथे पर उंगली से फ्लिक किया था। अपने माथे पर बेसाख्ता हाथ रखते उसने तेजी से ड्राइविंग सीट संभालते रोहान को घूर कर देखा था। आपने प्रॉमिस किया था आइसक्रीम खिलाएंगे। उसने अपनी सुर्ख छोटी सी नाक चढ़ाते रोहान से कहा था। रोहान ने बाहर देखा, जहां मौसम कब अपने तेवर बदल जाए कोई खबर नहीं थी। लेकिन उस दुश्मन ने जहां से भी तो वादा किया हुआ था। कौन सा फ्लेवर लोगी? उसने आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ी रोकते पूछा था। चॉकलेट एंड वनीला। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। रोहान सर हिलाता उसके लिए आइसक्रीम लेने चला गया। ये लो आइसक्रीम, मगर सारी मत खाना, दोबारा बीमार पड़ जाओगी। उसने कुछ परेशानी से कहा था। दानैन ने आइसक्रीम पकड़ते लापरवाही से अपना सर हिलाया। आपने आइसक्रीम नहीं खानी? उसने रोहान के खाली हाथ देखते पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम खाओ। उसके नरमी से बोलने पर वो सर हिलाती आइसक्रीम खाने लगी। आधी आइसक्रीम खाते उसने रोहान की तरफ बढ़ा दी थी। बाकी आप खा लें। उसने मुस्कुराती नज़रों से रोहान को कहा था, जो पुरहिद्दत निगाहों से उसे देखता उसके हाथ से आइसक्रीम थाम गया था। आप कैसे खाएंगे? उसने ड्राइव करते रोहान को कहा, फिर आइसक्रीम पकड़ती खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। रोहान उसके हाथ से आइसक्रीम खाता उसको अपनी नज़रों के हसार में रखे हुए था। उसका मुकम्मल फोकस से आइसक्रीम खिलाना उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। मुझे बस एक बात जाननी है, तुम नूरे के पीछे क्यों पड़े हुए हो, जबकि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है? शाज़िल उस शख्स के सामने बैठा था। उन्हें पता चला था उसका नाम अरसल था। मैं तुझ जैसे ब्रैकेट गाली को बताना पसंद नहीं करता। उसके जवाब पर तैश में आते शाज़िल ने उसके जख्मी मुंह पर एक जोरदार मुक्का दोबारा मारा था। कुर्सी से बंधा वो जख्मी शख्स मार खाने के बाद भी अपना मुंह खोलने पर राजी न था। तुम जैसों को सीधा करना आता है मुझे, शाज़िल ने बोलते हुए अपनी गन निकालते उसके घुटने पर निशाना लिया था। वो तकलीफ से बिलबिला उठा। चल बता, किसके लिए काम कर रहा है? शाज़िल ने तैश में पूछा था। वह शख्स तकलीफ से दोहरा पड़ रहा था। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखना, जो हाल तेरी बहन का हुआ था वही हाल अब उस लड़की का होगा। नूरे और अपनी बहन का जिक्र सुनकर उसने खुद पर से काबू खो दिया था। वो गोलियों की बौछार मुकाबिल पर कर गया था। ये क्या किया तुमने शाज़िल? अब हमें कैसे पता चलेगा ये किस शख्स के लिए काम कर रहा था? हैदर सुल्तान ने मलामती नज़रों से शाज़िल को देखते कहा। शट अप। जो शख्स मेरे ख़ानदान के बारे में गलत बोलेगा उसका यही हशर होगा। वह इश्ताल अंगेज लहजे में फुनकारा था। हैदर सुल्तान सख्ती से लब भींच गया। अब इसका क्या करें? हैदर के बेवकूफ़ाना सवाल पर उसे जी भर कर गुस्सा आया था। अभी से घर जाके अपने पेरेंट्स से भी नूरे के बारे में बात करनी थी। वो ये जान गया था कि नूरे की हिफाजत की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अस्करी से पूछ लेना, मैं घर जा रहा हूँ। वो टॉर्चर सेल से निकलता पहले अपने अपार्टमेंट गया था। वहाँ से कपड़े चेंज करते वो एक बहुत बड़ा पहाड़ सर करने के लिए घर गया। वो डिनर के वक्त घर वापस आया था। उसका इरादा गुल खान और मुहिब खान दोनों से एक साथ बात करने का था। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करता मुहिब खान के दाएं जानिब मौजूद खाली कुर्सी को खींच कर बैठ गया। यकीनन माँ बाप से कोई काम पड़ गया होगा, तभी अपना चेहरा दिखाने आ गए हो। खाना खाते मुहिब खान बोल उठे थे। गुल खान ने नफ़ी में सर हिलाते उन्हें चुप रहने का कहा था, मगर वो कहाँ चुप रह सकते थे। वो भी तो शाज़िल खान के बाप थे। उनसे ज़्यादा खून गरम जोश रखता था। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने डैड। वो अपनी प्लेट में खाना डालता साफ गोई से बोला। मुहिब खान ने आंखों के इशारे से तंजिया इशारा किया था कि देख लो, तुम्हारा बेटे की रग रग से वाकिफ हूँ।
کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ محیب خان نے طنزیہ پوچھا تھا۔ محیب پلیز چپ کر جائیں، اسے پہلے کھانا کھانے دیں۔ گل خان نے ان کا ٹیبل پر پڑا ہاتھ تھام کر التجائیہ کہا، ورنہ بیچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اسے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کل اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ گل خان کے ہاتھ سے بے ساختہ چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ محیب خان کا غصے سے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تمہاری ایک منگ ہے، تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ شاذل بے تاثر سا بیٹھا رہا تھا۔ میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، جب وقت آئے گا اس سے بھی شادی کر لوں گا، ابھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے محیب خان کو مزید طیش دلایا تھا۔ ہمیں یہ منظور نہیں، وہ غصے سے چلائے۔ گل خان منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی وہ ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سے کسی نے رضامندی پوچھی بھی نہیں۔ اس کے لاپرواہ انداز نے انہیں آگ بگولا کیا تھا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتے کھینچ کر کھڑا کر چکے تھے۔ تم میرا ضبط آزما رہے ہو شاذل خان؟ میرے زندہ رہتے ہوئے تمہاری شادی اپنی منگ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ وہ دھاڑے تھے۔ شاذل نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی۔ گل خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ محیب خان سپاٹ نظروں سے اپنے صاحبزادے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پال پوس کر اسی لیے بڑا کیا تھا تاکہ مجھ پہ گن تان سکو؟ وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ شاذل نے نفی میں سر ہلاتے گن اپنے سر پہ رکھی تھی۔ اگر آپ کل رشتہ نہ لے کر گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گا اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ لوگ ہوں گے۔ اس کی دھمکی نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور شاذل کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ گل خان افسوس سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، محیب خان نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا تھا۔ آپ لوگ کل رشتہ لے کر میرے ساتھ جائیں گے، ورنہ اگر آپ لوگوں کو میری پرواہ نہیں تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ اگر وہ میری نہ ہو سکی تو میں اسے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے کی وحشت اور شدت نے انہیں حیران کر دیا تھا، لیکن وہ تو بس انہیں کسی بھی طرح رشتہ لے کر جانے کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری شاذل خان کی تھی۔ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے شاذل۔ گل خان مایوسی سے بولتی کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذل لب بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں شاذل خان سے شدید ناراض تھے۔ اس کی دھمکی پر دونوں وقت سے تیار ہو گئے تھے۔ محیب خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کو پکڑ کر کسی طرح اچھے سے سبق سکھا دیں۔ دوسری جانب نورے کے بتانے پر شاہزیب میر شاہ سے رات کو ہی بات کر چکا تھا۔ فاطمہ بیگم تو اس بات پر بالکل بھی خوش نہ تھیں، البتہ افرحہ نورے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاذل نے عسکری کی مدد سے نورے کا نمبر حاصل کرتے اسے میسج کر کے اپنے آنے کا انفارم کر دیا تھا۔ نورے بھی اس بارے میں شاہزیب کو بتا چکی تھی۔ شاہزیب البتہ شاذل کا نام سن کر خوش نہ تھا، مگر اپنی بہن کے سامنے اس نے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ شاذل اور اس کی فیملی کے آتے ہی سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ گل خان سے افرحہ اور فاطمہ بیگم ملی تھیں، جبکہ محیب خان میر شاہ سے ملنے کے بعد شاہزیب سے ملے تھے۔ شاہزیب آخر میں مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً اس سے گلے ملا تھا۔ دشمن سے سیدھا سالے صاحب بننے والے ہو۔ سب کے سامنے گلے ملتا شاذل استہزائیہ لہجے میں شاہزیب سے بولتا اسے شدید غصہ دلا گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، مکہ مار کے منہ توڑ دوں گا۔ شاہزیب مسکراتا ہوا محیب خان کی جانب دیکھتا شاذل سے بولا تھا، دل تو کر رہا تھا مقابل کو اچھے سے سبق سکھائے، مگر بہن کی خاطر ضبط کر گیا تھا۔ ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں شاہزیب سے بولا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، تبھی ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہزیب نورے کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ اسکن کلر کے چکن کے سوٹ، چکن کے خوبصورت کرتے اور ٹراؤزر میں وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ میر شاہ محیب خان سے بات کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم گل خان کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ افرحہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ شاذل نے آگے کی جانب جھکتے کچھ رازدارانہ انداز میں کہا۔ نظریں سامنے نورے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ شاہزیب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری بہن کے کہنے پر اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوا ہوں، ورنہ تم جیسے منہ لگانے تو کیا رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بس یہاں تک ہی ضبط تھا شاہزیب کا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا شاذل کا گریبان دبوچ چکا تھا، جبکہ شاذل بھی اس کی شرٹ کے کالر کو دبوچ گیا تھا۔ میری بہن کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔
शाहज़ेब ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। सब उनको देखते अपनी नशिस्तों से खड़े हो चुके थे। नूरे आंखें फैलाए उन दोनों को देखकर मामला समझने की कोशिश कर रही थी। भैया, उसने शाहज़ेब को पुकारा था, जो खूनख्वार नज़रों से शाज़िल को घूर रहा था। मैंने बस सच्चाई बताई है, वो उसे तपाने को कंधे उचकाता लापरवाही से बोला था। शाहज़ेब, शाज़िल को छोड़ो, मीर शाह सख्ती से बोले थे। मुहिब खान तो अपने बेटे से आजिज हो चुके थे, तभी बेफिक्र होकर खड़े थे। कोई रिश्ता नहीं होगा, निकलो यहाँ से, शाहज़ेब उसे धक्का देता बोला था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बात क्या है? शादी तो तुम्हारी बहन की मुझसे ही होगी शाहज़ेब। मीर हातिम शाह, रोक सकते हो तो फिर मुझे रोक लो। वो शाहज़ेब को चैलेंज कर रहा था। नूरे दोनों को बेयकीनी से देख रही थी। दोनों अपनी लड़ाई में सबके सामने उसकी ज़ात को बेमोल कर रहे थे। वो एक नज़र दोनों पर डालती तेज़ी से अपने कमरे में भाग गई। अफरहा उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन शाहज़ेब की वजह से रुक गई। उसे पता था शाहज़ेब को सिर्फ वही संभाल सकती है। फातिमा बेगम हल्की मुस्कान के साथ घर में होने वाले तमाशे से लुत्फानंदोज हो रही थी। तुम जैसे घटिया इंसान के यहाँ कोई जगह नहीं, निकल जाओ और मेरी बहन की शादी तुमसे ज़्यादा अच्छे शख्स से होगी। मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। वह शाज़िल को धक्का मारता बोला था। शाज़िल ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। नूरे को किसी दूसरे शख्स के साथ सोचते उसकी शरेआनें उभर पड़ी थी। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी बहन से शादी करूँगा, तुम रोक नहीं पाओगे। वो अपना गुस्सा छुपाता हंसता हुआ बोला था। शाहज़ेब उस पर झपटने वाला था जब अफरहा ने मामला बिगड़ते देख उसके बाजू पर हाथ रखते उसे रोका था। चले मॉम डैड। शाज़िल के बोलने से पहले ही वो दोनों बाहर निकल चुके थे। अपने बेटे की वजह से उन्हें बेहद शर्मिंदगी हुई थी। इस जैसी औलाद से बेहतर है हमारी औलाद ही न होती। गाड़ी में बैठते मुहिब गुस्से से बोले थे, जबकि उनकी बात सुनती गुल खान तड़प उठी थी। शाज़िल अपनी गाड़ी में आया था, तभी वो सुकून से उन्हें बेसकून करता वापस चला गया था। शाज़िल के जाने के बाद शाहज़ेब का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अफरहा के कहने पर नूरे से बात करने गया था। नूरे, मेरी बात सुनो, वो शख्स अच्छा नहीं, तुम उससे कई ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो। वो नूरे के दरवाज़ा ना खोलने पर बाहर से ही बोलने लगा था। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, अकेला छोड़ दे मुझे। वो सपाट अंदाज में बोली थी, ना चीखी थी ना चिल्लाई थी। मेरी बात को समझो नूरे, उस शख्स ने जो कहा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। शाहज़ेब की बात सुनते उसने झटके से दरवाज़ा खोला था। क्या कहा था उसने? वो जानना चाहती थी। वो सट लहजे में पूछ रही थी, जानना चाहती थी कि शाज़िल का कितना ज़र्फ है, क्या अहमियत है उसकी नज़रों में नूरे की। उसने कहा, वो तुम्हारे कहने पर तुमसे निकाह कर रहा है। उसकी बात ने नूरे का दिल तोड़ दिया था। आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग तो अपनी अना की जंग में जीत ही जाएंगे। इस सब में सिर्फ मेरी ज़ात बेमोल हुई है। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वो वहशत ज़दा लहजे में बोलती, दरवाज़ा वापस बंद करती, उसे टेक लगा के बैठ गई। पूरे एक हफ्ते कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खाना अगर मुलाजमा उसके दरवाजे के बाहर रख जाती तो वो खा लेती, वरना पानी के लिए भी किसी को ना कहती। अफरहा, शाहज़ेब और मीर शाह तीनों उससे बारी बारी बात करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। शाज़िल के ढेरों मैसेजेस और कॉल्स उसके मोबाइल पर आ रही थी। मजाल है जो उसने कोई मैसेज पढ़ा हो या कॉल रिसीव की हो। बस सारा दिन बेड पर बेजान से लेटी रहती या कोई किताब निकाल कर घंटों एक ही सफ़े को तकती रहती। सब उसके लिए काफ़ी परेशान थे। शाहज़ेब आज सुबह सुबह ही मीटिंग के सिलसिले में कराची गया था। वो अकेला नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे 3 से 4 दिन लग जाने थे, तभी वो साथ अफरहा को भी ले गया था। घर में सिर्फ नूरे, फातिमा बेगम और मीर शाह ही मौजूद थे। नूरे आखिरकार शाम को अपने कमरे से निकल ही आई थी। डिनर के टाइम वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी। उसकी हालत देखकर मीर शाह तड़प उठे। जर्द रंगत और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के उसकी गुजरी रातों के किस्से सुना रहे थे। मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? मीर शाह ने उसके सर पे हाथ फेरते पूछा था। मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो बेरुखी से बोली थी। फातिमा बेगम ने उसके जवाब पर आंखें घुमाई। उसके ड्रामे से वो अब तंग आने लगी थी। नूरे बच्चे, ऐसे मत कहा करो, मीर शाह ने उसे प्यार से डपटा था। नूरे ने अचानक कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, जब अचानक लाउंज से आती आवाज़ें सुनकर वो खामोश हो गई थी। मीर शाह और फातिमा बेगम शोर सुनते लाउंज में गए थे। वो भी मुतजस्सिस सी उनके पीछे लाउंज में चली आई, मगर अपने सामने शाज़िल खान को देखते उसका मूड बिगड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीर शाह ने सख्ती से पूछा था। आपकी बेटी से निकाह करने आया हूँ, उसने मुस्कुरा कर इस्तेहज़ाया लहजे में कहा था। मीर शाह ने गुस्से से उसे देखा।
شاذل اپنے ساتھ حیدر سلطان، عسکری اور مولوی صاحب سمیت مزید چند لوگوں کو لے آیا تھا جو اس کی ٹیم کا ہی حصہ تھے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ نورے کی اونچی آواز سن کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ نکاح تو ہمارا ہوگا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ شاذل نے بولتے ہی حیدر سلطان اور عسکری کو اشارہ کیا تھا، جنہوں نے فوراً گنز نکالتے فاطمہ بیگم اور میر شاہ پر تان لی۔ نورے بے تاثر انداز میں کھڑی تھی۔ چلو اور شاباش، اچھے بچوں کی طرح یہاں آ کر بیٹھ جاؤ اور 3 بار قبول ہے بول دو۔ اس کے ایسے بولنے پر اور اس کی حرکتوں پر نورے کو شدید غصہ آیا تھا۔ غصے سے اس کی رنگت، زرد رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اچانک ہنس پڑی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے بیچاری صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، عسکری حیدر کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ پاگل کو پاگل ہی بیوی ملنی تھی۔ حیدر کے جواب پر دونوں کھل کر مسکرا اٹھے تھے۔ میر شاہ نے دونوں کو گھور کر دیکھا جبکہ فاطمہ بیگم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گلے میں جھولتے دوپٹے کو پکڑ کر انگلیوں میں لپیٹتی وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر خاصی نوس تھی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، چپ چاپ نکاح کر لو، ورنہ تمہارے باپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کی بات نے بھی نورے کو ٹس سے مس نہیں کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ دھمکی مجھے ڈرا سکے گی؟ وہ چلتی ہوئی اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نورے میر حاتم شاہ ہوں، ایک بار ضد پر اڑ جاؤں تو پھر پیچھے کبھی نہیں ہٹتی، اور میری یہی ضد ہے، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اکڑ کر بولی تھی۔ اس کی بہادری کی داد عسکری اور حیدر دونوں نے دی تھی، ورنہ شاذل کے غصے کے آگے دونوں کی جان ہوا ہوتی تھی۔ اس کی ہر دھرمی پر شاذل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نورے کا گلا دبا دے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ آپ سے چھٹکارا، وہ سلگ کر بولی تھی۔ شاذل نے اپنی گن نکالتے میر شاہ کے دائیں جانب موجود واس کا نشانہ لیا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر فاطمہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میر شاہ بھی گھبرا گئے تھے، مگر نورے نے پلک بھی نہ جھپکائی تھی۔ وہ نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نورے، میرے ضبط کو مت آزماؤ، ورنہ اس بار نشانہ تمہارا باپ ہوگا۔ اس کی دھمکی بر بھی وہ نہ ہلی تھی۔ شاذل نے گن اس کے ماتھے پر رکھی، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب کی بار اس نے گن کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ نورے کی آنکھوں میں بے یقینی امٹ آئی تھی۔ وہ خود کو کچھ نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ شاذل اس کی جانب دیکھتا میر شاہ کے پاس گیا۔ نورے اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی، جس نے میر شاہ کے ہاتھ میں گن پکڑاتے اس کا نشانہ اپنے بازو کی طرف کرتے گن چلا دی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اگر تم نہیں چاہتی تمہارا باپ باقی کی زندگی جیل میں گزارے تو فوراً یہاں آؤ۔ اس بار اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ نورے میر شاہ کا اڑا رنگ دیکھتی فوراً اس کے کہنے پر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ کن اکھیوں سے اس کے بازو کو بھی دیکھ رہی تھی، جہاں سے اس کی سکائی رنگ کی قمیض سرخ ہونے لگی تھی۔ نورے، میری فکر مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس گنڈے سے نکاح کرنے کی، میر شاہ غصے میں بولے تھے۔ چپ کر جائے میر، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، پہلے عشق لڑایا اور اب ڈرامے کر کے ہمیں پھنسا رہی ہے۔ فاطمہ بیگم زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب کوئی نہیں بولے گا۔ شاذل کی آواز پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ولی کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھتے پر سب کی نظریں میر شاہ کی جانب اٹھی تھی۔ نہیں، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولے تھے۔ کیوں اپنی بیوی کو مروانا چاہتے ہیں انکل؟ عسکری کے بولنے پر فاطمہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ میر شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میر، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہاں کر دیں۔ اپنی بیوی کے فریاد سن کر وہ بے بس ہوئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ گردن ہلائی تھی۔ مولوی نے اجازت ملتے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا گئی۔ نکاح کے اعجاب و مراحل مکمل ہوتے ہی حیدر اور عسکری اسے مبارکباد دینے لگے تھے۔ جیت گئے آپ، ہرا دیا میرے بھائی کو انا کی جنگ میں، اب اس گھر سے نکل جائیں، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہ سلگ کر بولی تھی۔ اس دن کی ساری باتیں اس نے سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر سن لی تھی۔ نکاح مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ شاذل نے نورے کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کی بات کو مکمل اگنور کر گیا تھا۔ اس کا ٹھنڈا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے وہ کمزور ہوئی تھی، مگر پھر خود کو مضبوط بناتے اس نے شاذل کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ شاذل کے بازو سے نکلتا خون شاذل کے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ تیزی سے بولتی بنا اس پر نگاہیں غلط ڈالے
اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ چلیں سسر جی، اب میں چلتا ہوں، میری امانت کا خیال رکھیے گا، بہت جلد اسے باعزت رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ وہ میر شاہ سے تمسخرانہ لہجے میں بولتا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا اچھا تھا عسکری، شاذل نے ان کے گھر سے باہر نکلتے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے بازو کا کف فولڈ کرتے اس نے نقلی خون کا پیکٹ باہر نکالا تھا۔ وہ گن اور گولی دونوں نقلی تھی، البتہ پہلی گولی اصلی تھی۔ وہ جانتا تھا نورے اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، مگر وہ بھی پکا کھلاڑی تھا۔ میں ہمیشہ اچھے آئیڈیاز ہی دیتا ہوں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ حیدر بھی مسکرانے لگا۔ نورے کو اپنا بنا کر اب وہ مسرور سا ہو گیا تھا۔ اس کی چال میں جیت کا نشہ تھا۔ نورے کو ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت بنانے کا شوق بند تھا۔ وہ کافی خوشگوار دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نورے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کی یہ زور زبردستی نے اسے غصہ دلایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے شاذل کو اوپر پہنچا دیتی۔ شاذیب اسے لے کر ساحل سمندر آیا تھا۔ گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتے اس نے افرحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے نور کی بہت فکر ہے، وہ ایک جگہ رکتا پانی کی لہروں کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی حق پر ہے۔ اگر آپ کی شاذل سے دشمنی ہے یا کوئی لڑائی ہے تو اسے آرام سے بیٹھ کر سلجھائیں، نورے کو بیچ میں مت لائیں۔ اس نے نرمی سے شاذیب کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی افرحہ، اس شخص نے مجھے جان بوجھ کر غصہ دلایا۔ اسے نورے سے کوئی محبت نہیں، وہ میری وجہ سے ضد میں یہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچتا بولا تھا۔ شاذیب کنٹرول یور سیلف، میں واپس جا کر نورے کو سمجھاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے شاذیب کا ہاتھ تھام کر اس پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں مانے گی۔ ایک اور وجہ اس کے منہ سے نکلی۔ کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی جس سے اسے لگا ہو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے؟ میں جانتی ہوں آپ کمپنی میں بزی ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت نورے کے لیے بھی نکالیں، آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ میں آپ کو مکمل سپورٹ کروں گی، آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کریں۔ افرحہ کے سمجھانے پر اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہوا تھا کہ وہ تو اپنی بہن کے ساتھ رشتہ سدھارنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا۔ یہاں سے واپس جا کر میں اپنا شیڈیول مینیج کروں گا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بچپن کی طرح اپنی ہر بات شیئر کرے۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سی تھی، اپنی بہن سے کھل کر بات کرنے کی خواہش تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا، آپ کوشش کیجیے گا۔ افرحہ کے بولنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے کافی حد تک شاذیب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ میٹنگ کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ گھر واپس آتے ہی میر شاہ نے جو ان دونوں کو نورے کے بارے میں بتایا تو شاذیب غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ میں اس کمینے انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شاذیب کا اس قدر تیز غصہ دیکھ کر افرحہ بھی گھبرا گئی تھی۔ شاذیب، افرحہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر شاذل کی حرکت نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا، وہ تیز لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ افرحہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا۔ شاذل کے گھر کا ایڈریس اسے نہیں پتا تھا، لیکن یہ یاد تھا کہ وہ نورے کی یونیورسٹی جاب کرتا ہے۔ اس نے وہاں کے ڈین کو کال کر کے شاذل کے گھر کا ایڈریس لیا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول چکی تھیں، آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شاذل کا قتل کر دیتا۔ شاذل کے گھر پہنچ کر وہ گارڈ کے رکنے پر بھی نہیں رکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ شاذل جو فریش ہو کر عسکری سے ملنے جانے کے لیے نیچے آیا تھا، شاذیب کو دیکھ کر رک گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے زبردستی نکاح کرنے کی؟ شاذیب نے آگے بڑھتے تیزی سے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی اس کے دائیں گال پر مکہ جڑا تھا۔ وہ دوبارہ شاذل کے منہ پر مکہ مارنے لگا تھا جب شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ گل خان اور محیب خان جو اپنے کمرے میں تھے شور کی آواز سن کر فوراً باہر نکل آئے۔ شاذل کو شاذیب کے ساتھ لڑتے دیکھ کر محیب خان خاموش ہی رہے تھے۔ محیب کچھ کریں، شاذیب کے شاذل کے پیٹ میں گھٹنا مارنے پر گل خان نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، لوگوں کے گھر میں گھس کر زبردستی ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ پرتپش لہجے میں بولے تھے۔ شاذل کی پچھلے دنوں کی حرکت نے انہیں عاجز کر دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، نکاح تو میں ہی نورے سے کروں گا، اور دیکھو تمہارے گھر آ کر میں نے نکاح کیا، تم روک نہیں پائے۔ شاذل نے اس کے منہ پر مکہ مارتے اپنی ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ ذلیل انسان، میں کبھی بھی اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں میں تمہیں ڈیورس پیپرز ملیں گے، چپ چاپ انہیں سائن کر دینا۔
شازل کا گریبان پکڑتے شاہزیب نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا، ہاں ہاں ہاں، کبھی نہیں، تم اسے میرے نام سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ شاہزیب کی بات نے اس کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کرو گے سائن۔ شاہزیب اسے جھٹکے سے چھوڑتا، اپنے زخمی ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا، انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ شازل سے لڑائی کر کے اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سنبھالنے، میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ محیب خان اور گل خان کی طرف مڑتا، انہیں بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شازل کیوں کر رہے ہو ایسا تم؟ اگر تم اس لڑکی سے محبت کرتے تھے تو کیوں اب اس کا تماشا بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں؟ گل خان شازل کی طرف دیکھتی پھٹ پڑی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شازل ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ محیب خان نے ملامتی نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.